ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ اس ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہوگا وہ رمضان کی فیوز اور برکات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کیا انداز کر سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر کی طرف کتنا زیادہ لپکنے والے اور چلنے والے تھے، اللہ کے اوامر پر کس درجے عمل پیرا ہونے والے تھے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے کتنا زیادہ رک جانے والے تھے۔ اس کی مثال حضرات صحابہ کی مثال جو ہے پھر پوری کائنات میں حضرات انبیاء کے بعد کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدس جماعت کے لیے جب رب کائنات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظام فرماتے تھے تو ہمارے جیسے لوگ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کو بھی یاد دلایا جائے کہ بھئی آنے والا مہینہ جو ہے اس کی استقبال کی اور اس کے فیوز اور برکات سے استفادے کی کوشش کریں۔ عموماً جمعے کے یعنی رمضان کے آمد کے پہلے ہم نے کوشش کیا ہے، جب سے اللہ نے یہ بات علم میں لائی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے پہلے کے جمعے میں رمضان کو ہی عنوان بنایا جائے، اور پھر اس ماہ مکرم میں جو جمعے آتے ہیں اس میں الگ الگ عنوانات ہوتے ہیں جو سب رمضان سے متعلق ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان جو ہے یہ اللہ کی ایک ایسی عطا ہے جو اس کے پہلے کی امتوں کو نہیں دی گئی۔ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ نے کچھ اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ کئی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی، پچھلی امت جو تھی اس کے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسی میں یہ رمضان المبارک بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا سے خود بخود یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی امت کی تربیت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے اس وقت سے ہی اپنے آپ کو ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں۔ اب ہم نے کتنا کیا کتنا نہیں کیا یہ ہم ذمہ دار ہیں، لیکن امر واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا اور اس کی تلقین فرمائی امت کو، تو امت کو خود بخود یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 2 مہینہ پہلے سے ہی اپنے مزاج کو رمضان کے لیے آدمی ہموار کرے کہ اب ایسا مہینہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس ماہ مکرم میں جو عبادات ہیں اس میں 2 خاص عبادات ہیں۔ 2 خاص اس لیے کہتا ہوں کہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن نماز کی ان کو توفیق نہیں۔ بابا نماز وہ فریضہ ہے جو سال کے 12 مہینے کے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو سال کے 11 مہینے میں تھے تو رمضان میں تو اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی نا۔ روزہ رکھا اور اس کے بعد نماز چھوڑ دیا، وہ روزے کا کیا معنی ہے؟ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ اس ماہ مکرم میں 2 مخصوص عبادات ہیں، ایک تو روزہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے تعلق سے بھی دیکھو، میں آپ سے ایک بات بہت صاف طور سے عرض کر دوں، رسم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی عبادت نہیں ہوتی، اور جو عبادت ہوتی ہے وہ کبھی رسم نہیں۔ اس کا خیال رکھنا۔ رسمی طور پر
تراویح شروع ہوئی، آج چاند دکھائی دیا، آج سے تراویح شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک مجمع آ گیا مسجد میں، اور معلوم ہوا کہ پہلا دن جو تھا اس میں پوری مسجد بھر گئی، اور پھر دھیرے 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 ابھی تو یہ 30 دن سلسلہ چلے گا نا، تو جب ختم ہونے لگے گا قرآن پاک جب دیکھا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ یہ اس نماز تراویح کی عظمت کے خلاف ہے، مخصوص ہے یہ نماز تراویح اس ماہ مکرم کے ساتھ۔ حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب، احتساب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ سارے گناہ جو اس کے پہلے ہو چکے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا من صام رمضان، اور جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ محدثین نے بڑا پیارا یعنی اس پہ نوٹ لگایا اس حدیث شریف پر کہ روزہ جو ہے وہ تو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تراویح سے، وہ سنت موقدہ، یہ فرض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قامہ کا لفظ فرمایا جس نے نماز پڑھی رمضان میں، اور اس کے بعد فرمایا جس نے روزہ رکھا۔ تو محدثین فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی چاند دکھائی دے گا رمضان کا، تو سب سے پہلے رمضان کا جو سب سے پہلا تحفہ امت کے ہاتھ آئے گا وہ نماز تراویح ہوگی۔ نماز تراویح پہلے شروع ہوگی، روزہ اگلے دن رکھا جائے گا۔ اس لیے سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر کہ پہلے آپ نے من قامہ فرمایا کہ رمضان کا استقبال جیسے چاند دکھائی دیا اس کے تراویح کے ساتھ شروع کرو، اور اس کے اگلے دن سے سامہ رمضان شروع ہو۔ اب ہمارے یہاں جو عبادات ہیں، ان عبادات کے پیچھے بندوں کے کتنے سارے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ ویسے ہم تو غلام ہیں نا، تو غلام کا کام یہ ہے کہ آقا کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، غلامی اسی کو کہتے ہیں۔ ویسے ہم لوگ بھی غلامی تو ذرا عجیب و غریب طرح کے، لیکن غلام لفظ جو ہے نا، اصل لفظ عبد ہے، اس کا ترجمہ غلام ہوتا ہے، اور غلام اس کو کہا جاتا ہے جو آقا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ شریعت کے اعتبار سے جو غلام ہوا کرتے تھے، آج کی تاریخ میں اسلام کی برکت سے، اللہ کی اس زمین سے انسان کی غلامی کرے، یہ چیز مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جو غلام کا لفظ موجود ہے، آپ کو غلام آزاد کرنا، غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلام کے جو احکام آپ کو دکھائی پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ دور ایسا تھا کہ انسان کے غلام ہوا کرتے تھے۔ تو اور وہ غلام، بعض آقا جو ہوتے تھے وہ اتنی سختی کرتے تھے کہ اچھا ان کی سختی کا لوگوں کی نگاہ میں ایسا لگتا ہے کیونکہ اس کا غلام ہے، یہ کچھ بھی کرے، کوئی بیچ میں نہیں بول سکتا۔ تو میرے بھائیو، ہم تو غلام ہیں، اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضرت حق کا حکم ہو جائے اس پر بے چون و چرا آدمی عمل کرے۔ لیکن اللہ عز و جل نے جو احکام ہم پر فرض کیے اس کی وجوہات بھی قرآن میں بیان کر۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو عبادات ہیں، ان عبادات میں جو سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت، یہ لفظ یعنی اعلیٰ ترین افضل ترین عبادت جو ہے وہ ایمان ہے، وہ عبادت ہے اور سب سے اعلیٰ ترین ہے، اس لیے کہ باقی ساری عبادات جو ہوتی ہیں وہ ایمان کے تابع ہوتی ہیں، ساری عبادات ایمان کے تابع ہوتی ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ ترین عبادت جو ایمان ہے، ایمان کا قبول کرنا، اس کا تعلق قلب سے، ہمارے دل۔ ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ آدمی دل سے اللہ کی توحید کو قبول کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، یہ ساری چیزوں سے قلب ہے، ایمان کی جگہ قلب ہے۔ اب اس کے بعد
کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی عبادت کہلاتی ہیں، اس میں دو عبادات، ایک تو نماز اور دوسرے روزہ، اس کا تعلق ہمارے جسم سے، لیکن ان دونوں عبادتوں میں بھی ایک خاص فرق ہے کہ بدنی عبادتوں میں نماز جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دیکھنے والے کو دکھائی پڑتی ہے، یہ آدمی نماز میں ہے۔ اسے آپ انداز فرمائیں کہ نمازی اگر کوئی نماز پڑھا تو اس کے سامنے سے، اس کے قریب سے، اس کے سامنے سے گزرنا سخت بنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کافی فاصلے سے، اتنے فاصلے سے کہ نمازی کی توجہات میں کوئی فرق نہ پڑے، اتنے فاصلے سے اگر گزرے کہ اس کی نگاہ نہ جائے، اس پر کوئی فرق نہیں تو ہو جائے گا۔ لیکن عام طور سے مسجد میں یہاں پر کہاں بالکل سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ تو یہ بدنی عبادات میں نماز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ یہ شخص حالت نماز ہے، اور اس کے مقابلے میں روزہ جو ہے وہ بھی بدنی عبادت ہے، لیکن ایسی عبادت ہے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان۔ ایک آدمی نے سحری کی، روزے کی نیت کر دی، اب روزے کی نیت سے افطار تک اس کے بدن پر اس کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا کہ بھئی اس کے بدن پر دیکھ کر کوئی یہ بولے کہ یہ روزہ دار ہے۔ اس لیے یہ ایسی مخفی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جس میں اللہ عز و جل نے یہ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور ایک حصہ یعنی جو ترجمہ زیر زبر کے فرق سے کیا جاتا ہے، تو ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، ایک ترجمہ ہے، لیکن ذرا اس میں زیر زبر کا فرق جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رب کائنات باقی عبادات کی تو بدلے دیے جائیں، ثواب دیا جائے، اس کو نیکیاں دی جائیں، لیکن روزہ چونکہ اس نے میرے لیے رکھا تھا، یہ میرے اور اس بندے کے درمیان راز تھا، اس لیے اس راز کے بدلے میں اس کو جزا میں خود ملتا، ایسی عبادت۔ اب ان دونوں عبادتوں کے لیے قرآن شریف کی ذرا توجہ فرمائیں۔ نماز کے لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میں، اس کا معنی نماز کا جزء اعظم جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر حالت نماز میں بھی ہمیں اللہ یاد نہیں رہ گیا تو ہمیں ہماری نمازوں کے بارے میں سوچنا، ہماری نمازوں کے بارے میں سوچنا۔ اور میری اور آپ کی نماز کا تو یہی حال ہے کہ جو چیز کبھی نہیں یاد آتی وہ نماز میں یاد آتی ہے۔ یہ بدن جو ہوتا ہے وہ تو بہرحال مسجد میں ہوتا ہے، حالت نماز میں ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے تو بدن تو اسی حال میں رہتا ہے، لیکن دل و دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ذرا یہ سوچو میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز جو ہے وہ یاد الہی کا زبردست ذریعہ، ذکر اللہ کی ایک اعلیٰ ترین قسم جو ہے وہ نماز۔ آپ دیکھیں نماز کا کوئی حصہ اس کی تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کوئی حصہ جو ہے وہ ذکر الہی سے خالی ہے، یہاں تک ایسا ذکر کہ جب آدمی ایک حیت سے دوسری حیت میں آتا ہے تو تکبیرات انتقال ہیں، کہ جب وہ رکوع میں جا رہا ہے تو کچھ اللہ اکبر کہتا ہوا جا رہا ہے، رکوع سے اٹھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے، گویا پوری نماز سراپا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد۔ ٹھیک اسی طرح مال کا خرچ کرنا، صدقہ، زکوٰۃ، اپنے انفاق واجبہ، اور پھر مختلف اخراجات جو مسلمان کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جس کو ایک لفظ میں کہا جائے انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن شریف میں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کر کے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان کے مال سے صدقات کو قبول فرما لیں۔ یہ قبول فرمانا کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے۔ خود زکوٰۃ جو ہے یہ آپ اور آپ کی آل پر قیامت تک کے لیے حرام ہے، یہ خیال رکھیں۔ تو یہ خذ من اموالہم سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کے دور میں سارے صدقات اور وہ جو آتے تھے وہ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے، تو اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کے اموال، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال کے صدقے کو لے لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ تو تطہرہم بہا وتزکی، یہ اس صدقے کے ذریعے ان کی پاکی ہوگی، ان کا تزکیہ ہو جائے۔ گویا مال کا خرچ کرنا آدمی کے تطہیر اور تزکیے کا سبب قرآن نے بیان کرا۔ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور اس میں مزید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ ان کے لیے، جو لوگ مال لے کر آتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان کی تطہیر، ان کے تزکیہ تو ہوگا، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا فرمانا ان کے سکون کا باعث بن جائے۔ یہ سبب مالی عبادات کا ہوا۔ تو ایک نماز، اس کا مقصد یاد الہی، مالی عبادات اس کا مقصد قرآن بیان فرما رہا ہے، آدمی کا تزکیہ اور اس کی تطہیر، اس کی پاکی۔ اب روزے کے بارے میں جو آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر، جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ان پر جیسے فرض کیا گیا تھا ویسے تم پر فرض کیا۔ مطلب یہ معلوم ہو گیا کہ روزہ کسی نہ کسی شکل میں پچھلی امتوں پر بھی فرض۔ یہی حال نماز کا بھی۔ اب وہ کیسی نماز پڑھتے تھے؟ مجھ سے کبھی کوئی پوچھے تو میں اس سے بولوں کہ یہودی کیسے نماز پڑھتا تھا، نصرانی کیسے پڑھتا تھا، اس سے بہتر ہے کہ تو یہ سیکھ لے کہ تجھے کیسی نماز پڑھنی چاہیے۔ اپنی نماز معلوم ہے کیا؟ اپنی نماز درست کرنا، اس کی نماز معلوم کر کے کیا کرے گا بھائی؟ اسی طرح روزہ، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تو وہ کیسے روزے رکھتے تھے، ان کے اور ہمارے روزے میں جو ایک بین فرق ہے، جو حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے یہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق ہے۔ اس کا معنی یہ کہ وہ بغیر سحری کا روزہ رکھتے، وہ بغیر سحری کا روزہ تھا ان کا، جو بھی شکل ہو۔ ہمیں اللہ نے سحری کی برکت عطا فرمائی۔ بہرحال اب اس کے بعد جیسے میں نے نماز اور مالی اخراجات کے بارے میں بتایا کہ اس کی وجہ قرآن نے بیان فرمائی، اس روزے کا سبب بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے، تاکہ تم میں پرہیزگاری آ جائے۔ لفظ تقویٰ یہ عربی زبان کا ایسا لفظ ہے جس کا ایک لفظ میں کوئی ترجمہ، ہم ایک ایک لفظ میں ترجمہ کرتے ہیں نا، تاکہ تم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تم میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تم میں اللہ کا ادب پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں اللہ کا لحاظ کرنا آ جائے، تاکہ تم میں اللہ کے احکام کو عمل کرنے، یہ ساری چیزیں جو یہ تقوی کے اندر شامل ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے۔ بعض وہ لوگ جن کو اسلام پر خالی مطلب اعتراض ہی کرنا، وہ غیروں کی تو بات چھوڑو، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں میں بھی بعض ایسے بدنصیب مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ نام مسلمان رکھ لیا تو ہم تو اس کو مسلمان سمجھیں گے نا، اللہ کے یہاں اس کا جو معاملہ ہوگا ہوگا، لیکن نام جب رکھا اپنے آپ کو وہ خود مسلمان کہتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے بھی تو مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن بعض ایسے جاہل مسلمان بھی ہیں اور جو غیروں کے صفوں میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں کہ اللہ پاک کو بھوکا پیاسا رکھنے سے معاذ اللہ کیا فائدہ ہوتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، تیری عقل پہ پتھر پڑ گئے۔ تیرا رب وہ ہے جو اپنی ذات میں النافع اور الضار ہے، وہ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا ہے، اس کو کسی نفع اور نقصان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں الغنی ہے، وہ اپنی ذات میں الحمید ہے، وہ اپنی ذات میں الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ اس نے جو احکام اپنے بندوں کو دیے ہیں اس میں بندوں کے فائدے ہیں، بندوں کو اس پر نظر رکھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اللہ کا معاذ اللہ کیا فائدہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمارا فائدہ، اور وہ فائدہ قرآن نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں دل کو تھامنے کا سلیقہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، روزوں کے بارے میں آپ کا خادم ایک بات عرض کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں روزے کی ظاہری شکل جو ہے، ظاہری شکل وہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے سے اور اسی کی طرح جو رشتہ زوجیت ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس سے دور رہے، اور ایسی کوئی چیز جو شہوت کی ہو اس سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ ظاہری شکل یہ روزے، اور باطنی شکل یہ ہے، روزے کی باطنی شکل یہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے کی شکل میں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کی تکلیف کے کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بعض شب بیدار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیند سے نیند توڑ کر اٹھ جانے کی اذیت اور تکلیف کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں۔ اس کا معنی یہ کہ روزے کی یہ جو ظاہری شکل ہے یہ تو بہت آسان ہے، یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ ہمارے ہاں جتنے یعنی یہ مواقع ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات چاند کی تاریخوں پر ہوتی ہیں، چاند کی تاریخ۔ باقی دوسرے مذاہب جیسے آپ دیکھیے ایکسمیس یا کرسمس جس کو کہتے ہیں 25 دسمبر فکس۔ اسی طرح ہمارے اس ملک میں جو بیچارے مشرک لوگ ہیں جو بڑے بڑے تہوار مناتے ہیں ان کے بھی مہینے فکس ہے، وہ انہی مہینوں میں گھوم، اس لیے کہ وہ شمسی مہینوں کے اعتبار سے چلتے ہیں۔ لیکن یہ دین چونکہ جس نبی کو بھیجا تھا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سارے انسانوں کے لیے ان کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تھا، اور ساری اللہ کی زمین کے لیے اس دین کو اللہ نے بھیجا، اس لیے اس کی عبادات کو رب کائنات نے چاند کے اوپر رکھ دیا۔ اگر چاہتے تو سورج کے مہینوں پہ رکھ سکتے تھے، لیکن چاند کے مہینوں پر رکھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے سارے ممالک میں رہنے والے جن کو اللہ نے 50-60 سال کی عمر عطا فرمایا، ان کی ساری عبادات ہر موسم میں ان کو مل جاتی ہے۔ جیسے ابھی میرے عمر کے جو لوگ ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ 60 یا اباؤ 60 پلس جو لوگ ہیں، انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ گرمی کے روزے رکھے ہیں، مئی اور جون کے، اپریل مئی جون کے روزے انہوں نے رکھے ہیں۔ جو کچھ کم عمر کے ہوں گے وہ ایک مرتبہ انہوں نے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد یہ روزے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہٹتے اب یہ نارمل موسم میں آ گئے ہیں، فروری سے شروع ہو کے مارچ میں ختم ہو جائے۔ ہر سال میں 10 دن کا قریب فرق پڑتا ہے، 10 یا 11 دن کا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ہٹتے یہ پھر فروری سے واپس آئے گا، جنوری میں آئے گا، دسمبر میں آئے گا، نومبر میں آئے گا، اکتوبر میں آئے گا۔ یہ کمال کا نظام ہے۔ ارے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر غیروں کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اسی مالک کا بنایا ہوا دین ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ چاند کے اوپر لڑتے رہتے ہیں، 29 کا ہوا کہ 30 کا ہوا، اتنا کیوں؟ یہ بیکار کی بات ہے۔ اصل یہ ہے، یہ دین حقہ ہونے کی اس کی دلیل ہے کہ یہ دین الہی ہے، دین اللہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو آپ انداز فرمائیں کہ 25 تاریخ کو جو کرسمس آ رہا ہے، جہاں ٹھنڈی رہتی ہے وہاں ہمیشہ ٹھنڈی میں، جہاں گرمی رہتی ہے وہاں ہمیشہ گرمی میں، جہاں بارش رہتی ہے وہاں ہمیشہ بارش میں، لیکن ہمارا رمضان اور ہماری عیدین کو دیکھو، ساری دنیا کے موسم کے حساب سے بھیڑتے رہتے ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اب میرے بھائیو، جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کی اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روزے کی اصل شکل وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے تجھ کو اللہ نے اعضاء عطا فرمائے ہیں سارے اعضاء کو روزہ رکھوا دے، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری زبان، تیرے ہاتھ،
تیرے پیر، یہ سب کا روزہ ہو۔ اور آپ کا خادم ایک مثال سے یہ بات عرض کرتا ہے، انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم جس طرح نماز کی نیت باندھتے ہیں تکبیر تحریمہ، اور نماز کی نیت باندھنے کے بعد پھر سلام پھرنے تک کوئی ہم کو اگر پیچھے سے آ کے خدا نہ خاصہ برا بھلا بھی کہے، یا کوئی ہماری بڑی تعریف کرے، یا کوئی ہم کو سلام کرے، کچھ بھی کرے، کوئی ہم کو کچھ بھی کرے، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں، ہم نماز میں ابھی سلام پھر لیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے، ابھی میں نماز میں ہوں، میری نماز فاسد ہو جائے، میری نماز ٹوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، جس طرح تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہم نماز کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح کوشش کیجیے کہ آپ کے شہر سے لے کر جب آپ نے روزے کی نیت کی، وہاں سے افطار تک آپ اپنے روزے کو یاد رکھیں کہ میں روزے سے، یاد رہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اب آپ سے کہیں بھی یہ تم نے کہاں سے لایا، کون سا فارمولہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خلاصہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تو حالت روزے میں ہو اور کوئی تجھ سے بد کلامی پر آ جائے تو تو اس کو بتا دے تو روزے سے، اور اگر تو اس کو نہ بتا سکے تو تو اپنے دل کو سمجھا لے کہ تو روزے سے۔ اس کا معنی میں نے میرا روزہ ہر حال میں خیال رکھنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے، یہ میرے روزے کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ میں نے اتنی محنت سے روزہ رکھا ہے اپنے اللہ کے لیے، میں اس روزے کو خراب نہیں ہونے دوں گا، وہ اپنے اوقات سے کتنا بھی گر جائے، لیکن میں نے میرے رب کے لیے روزے کی نیت باندھی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں کو آج کل خاص طور سے ہمارے روزوں کو خراب کرنے کے لیے شیطان کو بہت آسانی ہے، شیطان کے بہت سارے جو چکر ہیں، اس میں سے اس نے ایک لگا دیا، ایک موبائل دے دیا ہمارے ہاتھ میں، وقت گزاری کے لیے روزہ کٹ نہیں رہا، چلو موبائل لے کے بیٹھ جاؤ، دیکھو ریلس دیکھتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو، اور جو دیکھنا استغفر اللہ ماں، یہ روزے کی فضائل کو خراب کر دیں گے، روزے کی برکات کو زائل کر دیں گے۔ روزہ جس درجے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جتنا زیادہ ان سے بچ کر تم روزہ گزارو گے، روزہ اتنا آسان ہوگا۔ اور اگر روزہ رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے تو یہ سمجھ لو روزے کے اثرات ہر فرد پر الگ الگ پڑتے ہیں۔ اگر روزہ رکھ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا تو کب بچے گا انسان؟ اس لیے اگر ایسا آدمی نے کیا تو اس پہ روزہ بہت ہی سخت گزرتا۔ انشاءاللہ بعد میں جو جمعے آئیں گے اس میں جب اللہ موقع دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن دو خواتین نے روزہ رکھا تھا اور روزہ ان پر اتنا سخت ہو گیا کہ قریب ہلاکت ہو گئی، وہ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کو ہم بعد میں آپ کے ساتھ۔ بس میرا معروضہ یہ ہے، آنے والے ماہ مکرم کے لیے اپنا نظام الاوقات، جس کو ٹائم ٹیبل کہتے ہیں، وہ بنا لیجیے۔ رمضان اپنا ٹائم ٹیبل لے کر خود آتے ہیں، رمضان اپنا نظام الاوقات لے کر خود آتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیجیے، اور اگر اس سے ہٹنے کی کوشش کرے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ اور بطور خاص آخری بات عرض کریں کہ عام دنوں میں تو فرض ہی بڑی بھاری ہے، تو تہجد کی بات کہاں سے کرنا، لیکن رمضان میں نماز تہجد جو ہے وہ عام نمازوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ نماز تہجد ہمیں بھی پڑھنا ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ گھر کی خواتین پہ بھی رحم کیجیے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ روزے میں وہ مددگار ہوتی ہیں، سحری وہ تیار کرتی ہیں، افطار میں بیچاری وہی پریشان ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ناز نخرے ایسے رہیں کہ ان کو 4 رکعت 8 رکعت تہجد کا بھی موقع نہ ملے۔ میرے بھائیوں، بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ ہم نے اس کو، پوری امت مسلمہ نے رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھا ہے۔ خدا کی قسم یہ بھوکا رہنے کا مہینہ، یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے۔ جہاں ہر چیز الٹ دی ہم نے، وہاں اس مہینے کو بھی ہم نے کھانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ اللہ بولنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ